ہے سرکار غوث اعظم کا دیدار، یہ ہے سرکار مفتی اعظم کہ اگر مرید پر کرم فرما دیتے ہیں تو اسے غوث اعظم کا دیدار عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا سرکار غوث اعظم کہ نظر کرم کے بھکاری بنے رہیے، ان کے نظر کرم کے محتاج رہیے، اور ان کے نظر غضب سے اور ان کے نظر جلال سے اللہ کی پناہ مانگے۔ غوث اعظم اگر نظر غضب کسی پر ڈال دیتے ہیں، جلال میں آ جاتے ہیں، تو عالم یہ ہوتا ہے کہ علاقے کے لوگ، پورے محلے کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ساری خلقت پریشانی کے عالم میں ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ غوث اعظم جب جلال میں آ جاتے ہیں تو عالم کیا ہوتا ہے کہ ہر طرف لوگوں پر پریشانی طاری ہو جاتی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے سرکار غوث اعظم کے زمانے میں ایک بوڑھا آدمی، ایک بزرگ، ایک خوبرو، ایک خوبصورت، ایک حسین و جمیل نوجوان کو لے کر کے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ یہ آدمی بوڑھا ہے، بزرگ ہے، جس کو لے کر کے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، وہ نوجوان ہے، خوبرو ہے، خوبصورت ہے، حسن و جمال والا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا، سلام کیا، دست بوسی کیا، قدم بوسی کیا، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ سرکار غوث اعظم تھوڑی دیر کے بعد توجہ فرماتے، پوچھتے ہیں اے شخص آنے کا مقصد بتا، کس لیے آیا ہے، کس مقصد کے لیے آیا ہے، کیا مدعا لے کر کے آیا ہے، مقصد کیا ہے؟ وہ بزرگ کہتا حضور اس نوجوان کو دیکھ رہے، کہا ہاں یہ میرا بیٹا ہے، میرا فرزند ہے، میری آنکھوں کا تارا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، میرے دل کا نور ہے، میرے دل کا سرور ہے، آنکھوں کا نور ہے۔ میں اس لیے آپ کی بارگاہ میں اس کو لے کر کے آیا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری زندگی اب چلتی ہے، کس دن ختم ہو جائے، آپ میرے بیٹے کے حق میں دعا کریے، اسی کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا۔ غور سے سنیں گے، جس نوجوان کو لے کر کے وہ بوڑھا آیا تھا وہ حقیقت میں غوث اعظم کا بیٹا نہیں تھا، حقیقت میں وہ اس بوڑھے کا وہ بیٹا نہیں تھا، اس بزرگ کا بیٹا نہیں تھا، فرزند نہیں تھا، لیکن سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آ کر کے گویا اس بوڑھے نے جھوٹ کہا اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے حق میں دعا کریے۔ اب دیکھیے غوث اعظم کا جلال۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا تھا امتحان لینے کے لیے کہ غوث اعظم پہچان پائیں کہ نہیں، یا جو میں کہہ رہا ہوں اس کو جان پائیں کہ نہیں۔ اتنا اس کا کہنا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے حق میں دعا کریے، جبکہ وہ نوجوان اس بوڑھے کا بیٹا نہیں تھا۔ اتنا کہنا تھا، سرکار غوث اعظم جلال میں آتے ہیں اور فارسی کے الفاظ اس طرح سے کتابوں میں موجود ہیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے کار شما بامن اینچے رسید، اے آنے والا شخص تمہارا معاملہ ہمارے ساتھ اس درجے تک پہنچ گیا، ایسی گھٹیا حرکت اور کذب بیانی اور جھوٹ وہ بھی میری بارگاہ میں تو بولا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے میری بارگاہ کیا ہے، میرے بارگاہ کا مقام کیا ہے، میری بارگاہ کا مرتبہ کیا ہے، وہ بھی میری بارگاہ میں آ کر کے جھوٹ بولتا ہے، گھٹیا حرکت کیا ہے، کذب بیانی سے کام لیا ہے۔ غوث اعظم جب جلال میں آتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے کہ جلال غوثیت جب طاری ہو گیا تو ہر طرف محلے سے آگ کے شعلے آسمان سے بات کرنے لگے، ہر محلے سے آگ روشن ہوگی، ایک طرف آگ بجھتی ہے تو دوسری طرف آگ جل رہی ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آگ آئی ہے کہاں، سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آگ جلائی گئی ہے، لوگوں نے یہ سمجھا کہ آگ روشن کی گئی ہے، لوگوں نے اپنے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے لوگوں نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کیا، لیکن یاد رکھیے وہ آگ ایسی نہیں ہے جو دنیا کے پانی سے بجھائی جا سکے،
مادی پانی سے بجھائی سکے، اس لیے کہ آگ کو لوگ بجھاتے ہیں، ایک محلے سے ختم ہے تو دوسرے محلے میں آگ روشن ہو جاتی ہے، آگ کے شعلے بھڑک جاتے ہیں، اب سارے لوگ پریشان ہیں کہ آگ بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ پورا بغداد جل کر کے خاکستر ہو جائے گا، راکھ ہو جائے گا، ساری خلقت پریشان ہے۔ اسی عالم میں لوگوں نے کہا کیا کیا جائے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس زمانے کے ایک بزرگ تھے جو غوث اعظم کے ہم صحبت تھے، ان کی بارگاہ میں اٹھنا بیٹھنا کیا کرتے تھے، ان کے ہم عصر تھے، ان کا نام شیخ بقا ابن بطو تھا۔ شیخ بقا ابن بطو کو معلوم ہوا کہ اے لوگوں، یہ آگ کوئی دنیا کی آگ نہیں ہے، یہ مادی آگ نہیں ہے جسے مادی پانی سے بجھایا جا سکے، یہ آگ لگتا ہے غوث اعظم کے نظر جلال کی آگ ہے، نظر غضب کی آگ ہے۔ اس آگ کو بجھانے کے لیے انہیں کی بارگاہ میں حاضری دینا ہوگا اور انہیں سے استغاثہ کرنا ہوگا، انہیں سے فریاد کرنا ہوگا، انہیں سے منت و سماجت کرنا ہوگا۔ غوث اعظم کرم فرما دیں گے تو آگ بھی بجھ جائے گی، آگ بھی ختم ہو جائے گی، اب پورے امن میں، پورے شہر میں امن و سکون طاری ہو جائے گا۔ اب کیا تھا، ان کے زمانے کے بزرگ ہیں شیخ بقا ابن